السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ دروس رمضانیہ کے سلسلہ میں آج ہم قرآن کریم کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ مختصر اس کی تفسیر آج کے درس میں جو شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ کہ جسے سب پر بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان میں کلیم ہے، ان میں خلیل ہیں، ان میں روح اللہ ہیں، ان میں جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں، لیکن فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلند کیا، یعنی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایمان لانے میں سب نبی ایک جیسے، لیکن فضیلتیں الگ الگ ہیں ایک سے دوسرا، اور سارے نبی ایک طرف اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف۔ سب سے بڑھ کے جس کو رب کریم نے فضیلتیں عطا فرمائیں اور جن کو عظمتیں عطا فرمائیں، وہ ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی نشانیاں دی، معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد فرمائی۔ رب کریم کا طریقہ ہے اپنے انبیاء، اپنے ولیوں کی مدد مختلف طریقوں سے فرماتا ہے، اس کے اسباب مختلف ہیں۔ رب کریم اسباب بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے لیے حضرت روح القدس سیدنا جبرائیل امین جو ہیں ان کی مدد کے لیے ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے آنے والے آپس میں نہ لڑتے، نہ جھگڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن اس کے بعد لوگ مختلف ہو گئے، ان میں سے کوئی تو ایمان پہ رہا اور کوئی جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے صدقے کا، اور آج کے درس میں زیادہ تر صدقہ و خیرات کی فضیلتیں جو ہیں وہ زیادہ تر بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا گیا، یہ آیت نمبر 253 ہے سورہ بقرہ کی، تیسرے پارے کا شروعات میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہمارے رستے میں جو ہم نے تم کو دیا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن سے پہلے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی یاری دوستی نہیں ہوگی، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے لیے کوئی سفارشی تمہارے پاس نہیں ہوگا، کوئی ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی دوست احباب، فرمایا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، گواہ خرید لیتے ہیں، لوگوں کو خرید لیتے ہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں تم ان چیزوں کی بھی خرید و فروخت کر سکو۔
ولا شفا اور نہ کوئی سفارشی تمہارا ہوگا، والکافرون هم الظالمون، کافر جو ہیں وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بعض لوگ ان آیتوں کو جو پڑھ کے تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بھی کوئی بھی نیک و باد و کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ہاں یہ کافروں کے لیے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی سفارش کام نہیں کرے گی، ان کا کوئی عمل کام نہیں کرے گا۔ فرمایا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا آگے ذکر تفصیل کے ساتھ ہوگا، تو ان کے لیے تو شافع بھی بڑے ہیں، ان کی نماز بھی شفاعت کرے گی، روزہ بھی شفاعت کرے گا، حج بھی شفاعت کرے گا، غسل جنابت بھی شفاعت کرے گا، قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ مومنوں کے لیے بہت سارے شافع بن کے آئیں گے، لیکن کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا موجود جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا مومنوں تم تو یہی جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ تمہیں وہاں یہ مال کام آ سکے۔ آگے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور رب کریم کا مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے اس سے پہلے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یہ آیت نمبر ہے 258۔ اس سے پہلے بھی بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ ان کو لے کے گئے تھے فرعون کے دربار میں، 257 نمبر آیت، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے دیکھا نا اس آدمی کو جو حضرت ابراہیم سے جھگڑتا تھا ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دیا تھا۔ یہ جب اللہ جل مجدہ کسی کو دولت دیتا ہے، ثروت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تو پھر سب سے پہلے وہ رب کی مخالفت میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرعون کو بھی ایسا ہی فرعون بھی ایسا ہی ہوا، نمرود بھی ایسا ہی ہوا کہ جب رب کریم نے ان کو بادشاہی دی اور جب ان کے پاس مال و دولت آ گیا، عہدہ آ گیا، تو خود معاذ اللہ استغفر اللہ رب بن بیٹھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس نے بلایا، نمرود نے جب اس کے دربار میں گئے تو حالانکہ اللہ نے اس کو سب کو عطا کیا تھا، اذ قال ابراہیم ربی اللہ زی، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، تو مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم اور نمرود کے دوران۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کس کو پوجتا ہے، کس کی بات کرتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو اس کو پوجتا ہوں، اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں، اس کی پوجا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ کیسے؟ دو آدمی بلائے جیل سے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، فرمایا دیکھو میں بھی قتل کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہاں ایک جو ہے ہمیں مناظرے کا اصول بتایا کہ ورنہ اسی بات پہ اس سے جھگڑا ہو سکتا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو ایسے مارتا زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو نے جس کو قتل کیا اس کو دوبارہ زندہ کرنا نہیں کہا، ہمیں ایک اصول بتایا، کیونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے کہ وہ سارے اسی کے حواری ہیں، سارے اسی کے نعرے مارنے والے ہیں، سارے اسی کو جاننے والے ہیں۔ اسی آپ نے دوسری دلیل پیش کر دی کہ فرمایا اب سارے اس کے، جب وہ ایک قیدی کو مار دیا کہ چھوڑ دیا، سارے نعرے مارنے لگے، سارے واہ واہ کرنے لگے جو تھے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس پہ اسی دلیل پہ اڑے نہیں رہے، بلکہ آگے نئی دلیل دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قال ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، فرمایا میرا رب وہ ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، لے کے آ تو مغرب سے، فبہت الذی کفر، کافر کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا سوال ہو گیا، اب میں یہ کہاں، بالکل اس کو ہوش ہی نہ رہا، حواس باختہ ہو گیا۔ اب اس نے آگے سے یہ نہیں سوال کیا کہ اچھا تو اپنے رب کو کہہ کہ لے کے آئے، نہ، اس کے ہوش ہی اڑ گیا، اس کو اس سوال کی جو ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ سوال رب نے آنے ہی نہیں دیا۔ حالانکہ حدیثی میں ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا میرے خلیل کے پاس کھڑا ہو، اگر نمرود کہے تو اسی وقت مغرب سے سورج طلوع کرنا ہے، اور یہ بھی یعنی قیامت سے پہلے، قیامت کے دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کی شان بیان کی تھی
وہ پوری ہوگی تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی تو کہہ ہی دیا تھا نا، معاذ اللہ اصل جیسے آئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سورج اپنے آپ پیدا ہوا، زمین اپنے آپ پیدا ہوئی، سب کچھ اپنے آپ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا ان کا یہ جو دیر لوگ ہیں ان کا بھی رد ہو جائے کہ رب چاہے تو اس کو مغرب سے طلوع کرے اور مغرب سے طلوع کر کے دکھائے گا، بلکہ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے مغرب سے طلوع جو ہے وہ کر کے دکھا دیا اللہ جل مجدہ الکریم نے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی تھی عصر کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہو گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ طاقت رکھتا ہے، اور طاقت رکھتا ہے تو اپنے بندوں کے اشاروں پہ اس کو واپس بھی لا سکتا ہے۔ تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کافروں کو اللہ راہ ہدایت نہیں دیتا، ورنہ اتنی بڑی دلیل ہونے کے بعد تو چاہیے تھا نا سارے توبہ طائب کرتے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ ایمان لاتے اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، لیکن نہ انہوں نے اقرار کیا اور نہ وہی طائب ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی طرف بھی اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، اس کو یاد کیجئے نا کہ جو شخص ایک یعنی بستی سے گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، اور ڈھہ پڑی تھی وہ اپنی چھتوں پہ، بالکل تباہ حال وہ بستی تھی، اجڑے ہوئے گھر تھے، ٹوٹے ہوئے دروازے تھے، کوئی چیز وہاں سلامت نہیں تھی۔ قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ، کیا بولا کہ اس کو اللہ کیوں کر زندہ، کیسے زندہ کرے گا، اس میں تو کچھ بھی نہیں باقی بچا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے بعد موت ہے، اس کے مرنے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، موت ادا فرما دی۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے پوچھا کتنی دیر تو یہاں ٹھہرا رہا؟ قال لبثت یوما و بعد یوم، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، 100 سال ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ جب آپ سوئے تھے تو کہتے ہیں کہ وقت تھا، یعنی وقت چاش تھا، اور جب اٹھے تو وقت عصر تھا۔ اس وقت سورج طلوع ہو کے تھوڑا اوپر آیا تھا، اب ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دوبارہ اٹھایا گیا تو پوچھا گیا۔ اب یہاں کئی لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا مرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا، صدیاں گزر جائیں وہ بے شعور رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے انبیاء اولیاء جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، یا جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی کچھ پتہ۔ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ انبیاء اولیاء جو ہیں اللہ کے جلووں میں گم ہوتے ہیں اور ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا کتنے سال گزر گئے، ورنہ تو ہم جیسے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جب مریں گے تو قیامت کرو، اللہ پوچھے گا کم لبثتم، کتنی دیر رہے دنیا میں؟ کوئی 60 سال رہا، کوئی 100 سال رہا، کوئی 500 سال رہا، کوئی 1000 سال رہا، کوئی کئی ہزار سال رہا، لیکن سب یہی کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ باری تعالیٰ ہم رہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے بھی اتنی سی، اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال تک یہاں ٹھہرا رہا۔ فانظر الی طعامک، تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، اور وہ جو ہے باسی تک نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، وہ جو تھا گدھا، یعنی دیکھیے رب کی قدرت، کھانا پانی بالکل تر و تازہ تھا، اور گدھا جو تھا وہ مر کے اس کی ہڈیاں جو تھی وہ یعنی بکھر چکی تھی، تو رب کریم نے فرمایا دیکھ میں اس کی ہڈیوں پہ کیسے گوشت چڑھاتا ہوں۔ ثم نکسوها، پھر انہیں گوشت لحمہ، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فلما تبین لہ، اور جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا کہ رب کیسے زندہ کرتا ہے، 100 سال کے بعد زندہ کیا، پھر سامنے اس مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا، تو اب جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا مجھے خوب میں جانتا ہوں، خوب مجھے علم ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ عام طور پہ کفار جو ہیں
وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ سب کہتے ہیں یہی دنیا ہے، آگے کیا ہوگا کچھ آج تو بہت سارے مسلمان بھی نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سوچنے لگے ہیں کہ یہی جہان ہے، جو چاہو کر لو، اس کے بعد قبر میں گئے مر کے مٹی ہو گئے، نہ کوئی جانے نہ کوئی آنے، نہ کوئی اس کو بلا سکتا ہے، نہ سلام کر سکتا ہے، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، وہ لا شے ہو گئے ہیں۔ یہی عقیدہ کفار کا تھا۔ تو اس کا رد کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جانور جو ہے وہ چوپایا جو ہے مرا پڑا ہے، اس کا آدھا حصہ سمندر میں ہے، آدھا حصہ خشکی پہ ہے۔ سمندر والے کو سمندری جانور کھا رہے ہیں، باہر والے کو جو ہیں خشکی کے جانور کھا رہے ہیں، درندے کھا رہے ہیں، پرند کھا رہے ہیں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو مختلف جسموں مختلف پیٹوں میں بٹ گیا یہ جانور، تھوڑا تھوڑا ہو کے کوئی سمندری جانور کھا گئے جو ہیں، کوئی خشکی کے جانور کھا گئے۔ تو سوال کیا کئی آرینی کیف تحیی الموتی، باری تعالیٰ مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا کیا تو ایمان نہیں لاتا، کیا تیرا یقین نہیں ہے؟ فرمایا قال بلا، باری تعالیٰ یقین تو ہے، یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں تو اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میرے سامنے ہو، میں دیکھوں تاکہ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ اللہ جل مجد الکریم کیسے مردہ زندہ کرتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ 4 پرندے پکڑیے، فصرہن الیک، اور ان کو اپنی طرف ہلا لیجئے، یعنی مانوس کر لیجئے کہ تیرے ساتھ ان کو محبت ہو جائے، تیرے ساتھ ان کو انس ہو جائے۔ ثم اجعل علی کل فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کیجئے اور ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا دیجئے، ملا کے سارا قیمہ کر کے ملا کے پھر ان کو وہاں جتنے پہاڑ ہیں ان پہ تھوڑا تھوڑا جا کے رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، فرمایا پھر ان کو بلائیے اپنی طرف، یاتینک سعیا، تو وہ تیرے پاس آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، اڑتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 4 پرندے لیے، مختلف پرندوں کے نام جو ہیں وہ تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو قیمہ کیا، قیمہ کرنے کے بعد ان کو ایک کیا، ایک کرنے کے بعد سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دیا۔ ان کی سریاں جو تھی، سر جو تھے وہ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر آواز ماری۔ ثابت ہوا کہ اگر پتہ بھی ہو کہ اس کا سر میرے پاس ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، پھر بھی ان کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ آئیں گے، وہ اللہ ان کو یہ طاقت دے گا کہ وہ آئیں گے، وہ میری آواز بھی سنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں پھر ان کو پکارنے لگتے ہیں، معاذ اللہ استغفر، شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے بھائی یہ شرک نہیں ہے، شرک تبھی ہوتا ہے کسی کے کو اللہ مانے یا اس کی صفات اس میں مانے، یہ مخلوق ہیں۔ ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کو سناتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کو اٹھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو فرمایا اب جب وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور یہ جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب آپ نے بلایا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ان کی روحیں نکل چکی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان میں جان نہیں ہے اور دور دور بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی پکارا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ تو ادھر اس کا قیمہ ادھر اڑ کے جا رہا ہے، اس کا قیمہ ادھر اڑ کے جا رہا ہے، سارے قیمے ملے اور وہ پورے جانور بن گئے، پورے پرندے بن گئے، اور پھر بغیر سر کے وہ اڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم کے پاس آئے۔ آپ نے سب کے ساتھ ان کی وہ سریاں لگائیں اور سب زندہ ہو گئے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کا معجزہ، اللہ کی قدرت کہ اللہ نے کہا یوں مردے زندہ کر۔ ایک تو یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ جن پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہی پرندے آئے ہیں، انہی میں روح آئی ہے، وہی زندہ ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ جیسا کئی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ زندہ تو ہیں لیکن مثالی جسم ہوتے ہیں۔ بھئی مثالی جسم وہاں آئیں جہاں کو قادر نہ ہو، یہاں تو قادر مطلق موجود ہے۔ انہی جسموں میں روح پیدا کر دیتا ہے، وہی جسم قبروں میں سنتے جاننے لگتے ہیں، وہی جسم جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگتے ہیں حضرت جعفر طیار کی طرح، وہی جو ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جیسا سیدنا حضرت سلمان فارسی اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو رب کریم ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اب وہ جو ہے یعنی بتا رہا ہے اللہ جل مجدہ کی صدقہ کرنے کے فضائل، اور جو صدقہ کرتا ہے اس کو اللہ کیسے اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور ان کی کہاوت، ان کی مثل ایسی ہے
جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابلا، جب اس کو بوتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں، 7 جو ہیں مختلف قسم کی اسے وہ بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں کیا ہے، مئۃ حبہ، اس میں ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی جو 1 درہم 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو کس طریقے سے لوٹاتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے کہ جب آدمی ایک بیج بوتا ہے تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، چھوٹا سا پودا بڑھتا ہے، پھر اس میں سے 7 بالیاں 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر اس ایک سٹے میں ایک منجر میں ایک اس بالی میں کیا ہے، 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے 700 تک چلے گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے والا یہ مت سمجھے کہ اس کے ایک کے بدلے ایک ملے گا، یا شاید معاذ اللہ استغفر اللہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے وہ وسعت علم والا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا پھر وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے احسان کرنے اور تکلیف دینے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیتے ہیں تو پھر احسان بھی چلاتے، اتنا دیا تھا تمہیں، تم نے کیا کیا، اتنا دیا تھا، تم پھر آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہو، میں تمہیں اتنا کچھ دیتا ہوں۔ فرمایا نہ تو صدقہ دینے کے بعد وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور نہ کسی کو جتلاتے رہتے ہیں کہ میں اتنا دیتا ہوں، میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، دیکھو آج وہ میرے سامنے اکڑتا ہے، دیکھو میرے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو، یہ نہیں کہ ضائع ہو جائے گا، کوئی اندیشہ نہیں ہے، ضائع ہو گیا یہ بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، آگے جا کے قیامت کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، اس کا اندیشہ مت رکھو، جو چلا گیا اس کا غم مت، ان کو ہوتا بھی نہیں، جو اللہ کے راہ پہ دیتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا ان کو غم کہ کدھر چلا گیا، ان کو پتہ ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اب یہ کئی گنا زیادہ بغیر حساب کے بھی اللہ جل مجد الکریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ قول معروف، جس کے پاس نہیں ہے بھئی، ایسی آیتیں جب آدمی پڑھتا ہے، غریب آدمی پڑھتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے نا، میرے پاس ہوتا میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا، میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی خیرات کرتا، مجھے بھی اللہ بے شمار چیزیں عطا فرماتا قیامت کے روز قبر حشر میں۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، اچھی بات کرنا اور کسی کو درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ تو صدقے سے بھی بہتر ہے۔ کون سے صدقے سے؟ اگر صدقہ کر کے کسی کو تکلیف ہی دینی ہے تو اس سے بہتر ہے صدقہ نہ کرو، اچھی بات کسی سے کرو، مسکرا کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا نا، صحابہ سے ارشاد ہوا کہ صدقہ کیا کرو، یا رسول اللہ کھانے کو ملتا نہیں، صدقہ کہاں؟ کسی کو ہنس کے مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی تو صدقہ ہے نا، کسی کے ساتھ اچھی بات کر دینی، یہ بھی تو صدقہ ہے نا، کسی کو کہہ دینا بھائی نماز پڑھ، کسی کو کہہ دینا بھائی یہ نیکی کا کام، یہ بھی تو صدقہ ہے نا۔ فرمایا اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کر دینا، کوئی ترش بولا اسے آگے سے مسکرا کے بولنا، کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا کسی کی زیادتی پہ۔ فرمایا یہ خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعھا اذی، جس صدقے کے بعد کسی کو اذا دی جائے، کسی کو تکلیف دی جائے، جو دکھلاوے کے لیے کیا جائے، جو ہے کسی پہ زیادتی کرنے کے لیے دیا جائے۔ واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، برداشت والا ہے، بردباری والا ہے، سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، وگرنہ جو کچھ تم کرتے ہو اس پہ تو تمہیں ثواب کی بجائے عطا ملنا تھا، لیکن وہ تو بڑا کریم ہے۔ آگے اللہ جل مجدہ کی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر،
آدمی کئی لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی نے کنواں کھدوا دیا، پھر بیٹھ گئے فلاں پیے گا، فلاں نہیں پیے گا، اتنا پیے گا، اتنا نہیں پیے گا، کسی کو صدقہ کیا، پھر اس کے ذرا سی بات ہوئی تو اس کو جتلانے لگ پڑے، کسی نے راستہ بنا دیا اللہ کے لیے لیکن فلاں گزرے گا فلاں نہیں گزرے گا، کسی نے اور کام ایسا نیکی کا کر دیا اور پھر دیکھنے لگا تو یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو یہاں سے نہیں گزریں گے، کسی نے مسجد بنا دی لیکن پھر دیکھنے لگے کہ خبردار فلاں آدمی اسے وضو نہ کرے، اسے پانی نہ پیے، اس میں آ کے نماز نہ پڑھے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ فرمایا اپنے صدقوں کو، اپنی نیکیوں کو کسی کو تکلیف دے کے یا جو احسان جتلا کے جو ہے وہ ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال کیسی ہے؟ جو اللہ کے لیے صدقہ نہیں کرتا، اپنے نام کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اپنی بڑھائی کے لیے صدقہ کرتا ہے، ووٹ لینے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ممبر بننے کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان، جیسے ایک پہاڑ چھوٹا سا، جیسے پتھر، علیہ تراب، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، تو اس پہ زور کا پانی پڑا، فترکہ صلدا، بارش ہوئی، بڑی اوپر مٹی جمی ہوئی تھی، بڑا کچھ تھا، بارش ہوئی سب کچھ چلا گیا، خالی صاف پتھر رہ گیا۔ ایسے لوگوں کا صدقہ ایسے ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ ویسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کوئی ان کی کمائی ان کے قابو میں نہ آئی، جو انہوں نے کمایا سب ضائع کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافروں کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے اللہ جل مجد الکریم کے ہاں، کافروں کے لیے کوئی جو ہے اللہ جل مجد الکریم کے ہاں بہتری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لائیں گے تو ساری بہتریاں ملیں گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، اور لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کے لیے کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال تو ایسے ایک درخت کی ہے، ایسے ایک باغ کی ہے، بربوۃ، جو بڑی بلند جگہ پہ ہے، اصابہا وابل، اس کو جب پانی پہنچتا ہے، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس کے میوے جو ہیں وہ دوگنے ہو جاتے ہیں۔ جو ایسا ایک درخت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، وہاں پتھر تھا، بارش ہوئی تو سب کچھ چلا گیا، خالی چٹان رہ گئی، یہاں درخت ہے، جب بارش ہوئی تو اس کا پھل جو ہے وہ دگنا ہو گیا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس میں می نہ بھی برسے، اس کو تو شبنم ہی کافی ہے، شبنم اس کے اوپر آئے گی تو اس سے بھی کونپلیں نکلیں گی، اس سے بھی ہریالی نکلے گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے۔ آیت نمبر 266، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنوں جو تمہاری کمائی میں سے حلال ہے نا، پاک پاکیزہ چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے اگتا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی صدقہ کرو، خیرات کرو اور عشر دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو بری چیز دینے کا۔ تنفقون وَلَسْتُم بِآخِذِیہ، اگر تمہیں کوئی بری چیز دے تو تم قبول نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کیسے نکمی چیز کو دیتے ہو؟ ہاں، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، دونوں نوٹ ایک جیسے، مثلا 10 کے ہیں لیکن نیا نہیں دیں گے، پرانے دیں گے اللہ کی راہ میں، بھائی وہ بھی 10 کا ہے، وہ بھی 10 کا ہے، لیکن فرمایا اللہ کی راہ میں دینے لگے، بھائی دونوں 10 کے تو نیا دو نا، اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو نا اللہ کی راہ میں۔ تو اس لیے رب کریم فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی بری چیز دے تو تم قبول نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں تم کیسے پیش کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی دے تو تم تو پکڑ، لستم بآخذیہ، تم تو نہیں پکڑتے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں صرف نظر کرو تو پھر ہے، ورنہ جانتے ہوئے تو نہیں تم پکڑتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، سراہا ہوا ہے، تمہارے ان مالوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں کہتا ہے کہ صدقہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے رمضان میں صدقے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔